نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 18 پاروں کا خلاصہ مکمل ہوا اور آج ہمارا 19واں پارہ ہے۔ اس پارے کی ابتدا کے اندر مشرکین کے مختلف دعووں، اعتراضات اور ان کے کچھ لایعنی مطالبات کا تذکرہ ہے۔ مثلاً وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اور یا یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم خدا کو، اللہ کو، اپنے پروردگار کو دیکھ سکتے۔ اور یہ بھی ان کا مطالبہ تھا کہ قرآن اکٹھے کیوں نہیں اتارا گیا۔ تو اس سب کا جواب دیا سب سے پہلے تو فرشتوں والی بات کا کہ فرشتے تو انہیں اس وقت نظر آئیں گے جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے آئیں گے، اور اس وقت ان کے لیے پھر کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، کیونکہ قبولیت اعمال کی قبولیت کی شرط ایمان ہے جس سے یہ خالی ہیں، لہٰذا ان کے اعمال اس وقت خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے، اور اس وقت یہ حسرت و ندامت میں گھرے ہوئے ہوں گے، اور اپنے ہاتھوں کو اس حسرت کی وجہ سے کاٹ رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیوں نہیں کر لیا۔ اور پھر قرآن کریم کے متعلق کہ قرآن کریم اکٹھا کیوں نہیں اتارا گیا، اس کا بھی جواب دیا گیا کہ ہم اس پر بھی قادر تھے کہ ہم اس کو اکٹھا اتار دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اطمینان کے لیے، اور تاکہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کر سکیں، اور تاکہ ہر موقع کی صحیح معنوں میں توضیح و تشریح وضاحت کے لیے ہم نے ہر موقع پر الگ الگ قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد عباد الرحمن، یعنی رحمان کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، ان کی 13 صفات بیان کی گئی۔ سب سے پہلی ہے تواضع اختیار کرنا، نمبر 2 جاہلوں سے اعراض کرنا، یعنی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ والے نیک لوگ، وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ نمبر 3 راتوں کو نماز و عبادت کے ساتھ پر رکھنا، اور ان کو یعنی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ اور نمبر 4 جہنم کے عذاب سے خوف رکھنا کہ اے اللہ ہمیں اس سے بچا، حفاظت فرما۔ اور نمبر 5 خرچ کرنے میں اعتدال کرنا، نہ تو فضول خرچی ہو اور نہ ہی بخل سے کام لیا گیا ہو۔ اور نمبر 6 شرک سے مکمل اجتناب کرنا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں۔ اور نمبر 7 قتل ناحق نہ کرنا، یعنی قتل ناحق سے بچنا، زنا سے بچنا، نمبر 8۔ اور نمبر 9 جھوٹی گواہی سے اجتناب کرنا، نمبر 10 برائی اور گانے بجانے کی مجالس سے پہلو تہی اختیار کرنا، نمبر 11 اللہ تعالیٰ کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا، اور اسی طرح نمبر 12 نیک بیوی اور بچوں کی دعا کرنا کہ اے اللہ میری بیوی بچوں کو نیک بنا۔ اور نمبر 13 اپنے ہادی و مہدی ہونے کی دعا کرنا کہ اے اللہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اور میں ہدایت کا سبب بنوں، ایسا مجھے بنا دے، ان چیزوں کی دعا کرنا۔ تو یہ عباد الرحمن کی 13 صفات بیان کی گئی۔ آگے بس پھر سورہ شعراء ہے، اور اس کے آغاز میں قرآن کریم کا ہی تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا ہلاک کر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، یعنی اپنے آپ پر اتنا آپ اثر نہ لیں، یا آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے دعوت کا پیغام کا ان لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اگر وہ کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ اور پھر متعدد انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان تمام واقعات میں کفار کے اس نظریے کا بطلان کیا گیا اکثریت و اقلیت کا، کہ وہ جو کہتے تھے کہ اکثریت ہوگی تو وہی نجات والے ہوں گے، جس طرف اکثریت ہوگی کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، ہم ہی حق پر ہیں،
اس نظریے کی نفی کی گئی کہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرف اکثریت ہو تو ہم اسے ہی نجات دیں گے اور وہی کامیاب لوگ ہوں گے. ایسا نہیں ہے. اقلیت بھی اگر وہ حق پر چلنے والی ہے، احکام الہیہ پر عمل کرنے والی ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں. اقلیت و اکثریت کو ہم نہیں دیکھتے، بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کامیابی اور ناکامی کا. اور پھر آگے قرآن کریم کے حوالے سے ان کے باطل اعتراضات کی تردید کی گئی، اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کی واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ کلام اللہ ہی ہے اور ان کے اعتراضات بے جا ہیں. آگے سورہ نمل ہے. نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 18 کے اندر چونٹی کا تذکرہ ہے کہ جس میں اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکروں کو آتے ہوئے اپنی قوم کو کہا کہ وہ چھپ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لاشعوری کی حالت میں رون دی جائے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت کا تذکرہ کہ وہ وارث بنے حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ فہم و فراست سے نوازا، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے بہت زیادہ ان پر انعامات کا تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، اقتدار کے اندر بھی اور رسالت کے اندر بھی، اور وہ ان دونوں عروجوں کے باوجود ان کی عاجزی اور انکساری کا تذکرہ ہے کہ وہ اس تمام عروج یعنی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس عروج پر ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر عاجزی اور انکساری رہی اور وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے. اور پھر اس ملکہ سبا بلقیس کا تذکرہ ہے کہ جس کے اندر ایک ہدہد پرندے کے ذریعے سے ان تک خط پہنچایا گیا، اور پھر وہ پہلے تو تکبر میں تھی، اور لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب پہنچی تو یہاں پر ان کی اس تمام معاملات سے متاثر ہوئیں اور اسلام قبول کر لیا. انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے اس دینی مذہب اسلام اور دین حق کو انہوں نے قبول کر لیا. اس کے بعد پھر مختصر انداز میں قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اس طرح اس پارے کے آخر میں قوم لوط یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، ان کی خباستوں کا کہ انہوں نے کس طرح کی خباستیں اختیار کی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دعوت دی. اور اس موقع پر بھی حق و باطل کو مزید واضح کر دیا گیا کہ اقلیت و اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ حق و باطل کی بنا پر ہم کسی کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتے ہیں. یوں یہ پارہ مکمل ہوا. باقی آگے 20واں پارہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.